السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس آیت کے اندر، لوگوں نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تم نبی کے طریقے پہ چل کے اپنی زندگی کو گزارو۔ آج ہمارے اس معاشرے میں اتنی برائی پھیلی ہوئی ہے، لوگ اس بیماری میں ملوث ہیں، ہر گھر میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ بچیوں کی شادیوں کے تعلق سے، بچوں کی شادی کے تعلق سے جو چیز دیکھنی چاہیے، اللہ کے رسول نے جس چیز کا حکم دیا وہ نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھی بیویاں تلاش کرو، اچھے بنو، اچھے اخلاق والی بیویاں تلاش کرو، نیک متا، جو نیک ہو، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے خوبصورت متا تمہاری نیک بیوی، ایسی عورتوں کو تلاش کرو۔ اور وہ شادیاں ہماری نبی کے طریقے پہ ہوں، لیکن وہ شادیاں نبی کے طریقے پہ نہیں، کفر کے طریقے پہ ہو رہی ہیں۔ جہیز لیا جا رہا ہے، رسم و رواج کیا جا رہا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے آئے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لمالی ہی، شادی اس کا مال دیکھ کر کی جاتی ہے، ولی جمالی، اس کی خوبصورتی دیکھ کر، اس کا حسن نسب دیکھ کر، اس کا دین دیکھ کر۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا تم دیندار بچیوں کا انتخاب کرو، تم دیندار عورتوں کا انتخاب کرو تاکہ تمہارے گھر جنت بنے۔ اگر تمہارے گھر میں نیک بیویاں ہوں گی، وہی گھر جنت بنے گا، اولاد کی تربیت ہوگی۔ لیکن ایسا نہیں کرتے، مال چاہیے لوگوں کو، چاہے بیوی کیسی ہو، بری ہو، کیسی ہو، مال چاہیے، مال مل جائے کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ تو شریعت نے، اللہ کے رسول نے جہیز نہ لینے کا حکم دیا، نہ آپ نے کسی صحابی کو حکم دیا، نہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو دیا، کسی کو آپ نے جہیز کی تربیت نہیں کی۔ یہ جہیز حرام ہے، ناجائز ہے۔ نبی کے طریقے پہ شادیاں کرو۔ غریبوں کی شادیاں ہونا مشکل کیوں ہو رہی ہیں؟ ہماری وجہ سے۔ ہم ان سے مال مانگتے ہیں، جہیز مانگتے ہیں، اتنے لوگ میرے آئیں گے، اتنے باراتی آئیں گے، حرام کھانے، ڈاکہ ڈالنے۔ سب سے بڑے ڈاکو ہیں جو لڑکی والوں کے گھر بارات لے کر جاتے ہیں۔ ان سے بڑا ڈاکو کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر، سب سے بڑے ڈاکو ہیں۔ حرام کھاتے ہیں وہاں پہ، مرغ مسلم مانگتے ہیں۔ کس نے بتایا؟ نبی نے حکم دیا۔ نبی نے تو کوئی بھی ایسی شادی نہیں کی، کسی صحابی نے ایسی شادی نہیں کی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کون سا نبی کے طریقے پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں اپنی؟ یہ نبی کا طریقہ ہے؟ رسم و رواج، جوتا چرائی، سلامی، دلہا کا شہرہ، گلے میں ہار، مالائیں، رسم و رواج ہو رہا ہے۔ 100 250 تو 500 آدمی ان کے گھر پہ چڑھائی کر رہے ہیں۔ یہ نبی کا طریقہ ہے؟ فضول خرچی کرتے ہیں شادیوں میں، جبکہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ کہاں جا رہے ہو مومنوں، کہاں جا رہے ہو؟ فضول خرچیوں سے بچو۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ اور شیطان اللہ کا بہت بڑا ناشکر ہے، بہت بڑا کفر کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھی بننے، اس کے ہم بھائی بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایسی شادیوں کا حکم نہیں دیا۔ سادہ سمپل شادی کرو، 2-4 لوگ جا کے نکاح کر لو، ہوگا شادی۔ آج لوگوں کو بلایا جاتا ہے، انوائٹ کیا جاتا ہے، بلایا، کارڈ چھپوائے جاتے ہیں، فضول خرچیاں کرتے ہیں۔ جو بات فون سے بھی ہو سکتی ہے، کارڈ چھپوا کے، طرح طرح کے کارڈ، یہ سب فضول خرچیاں ہیں۔ سب شیطان کے بھائی ہیں جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے حکم نہیں دیا کسی کے گھر بارات میں جاؤ، کسی کے یہاں منگنی میں جاؤ، کسی کے یہاں منگنی، ساری چیزیں سب یہود و نصارہ کے طریقے پر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مساویت کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ کا ایسی قوموں سے ہماری حفاظت فرما۔ تو میرے بھائیوں، جہیز لینا چھوڑو، غریبوں کی شادیوں کو، غریبوں کی بیٹیوں کو اپناؤ، غریبوں سے شادیاں کرو، ذات برادری نہ بناؤ، مومن بنو، مومن ہونی چاہیے، توحید والے ہونے چاہیے۔ جہاں بھی لڑکی ہو اپنے بچوں سے ان کی شادی کراؤ، تو شادیوں کو آسان کرو، زنا کو مشکل بناؤ۔ لیکن زنا آسان، شادی مشکل کیوں ہے؟ مشکل یہ نبی کے طریقے کے خلاف جو شادی ہو رہی مشکل بنیں گی۔ اور جو لڑکیوں کی عمر زیادہ ہو جاتی کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کا تقاضا ہے، جو حد سے گزرے گی کیا ہوگا؟ شادی تک وہ جو شادی، جب شادی کرنی چاہیے شادی نہیں ہوتی، شادی کی عمر زیادہ نکل جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ غلط خیالات آتے ہیں، لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ مسلمان، یہ بے غیرت مسلمان، یہ لٹیرے ڈاکو جو جہیز کے نام پر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ رسم و رواج، جوڑے، سہاگ پڑے، فلانے نے گاڑی دی، فلانے نے موٹر سائیکل دی، اتنے بارات کو پیسہ دیا، اتنا مال دیا، اتنا سونا، یہ سب یہ بربادی ہے، تباہی ہے۔ شادی نہیں ہے، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ بلکہ شادی سمپل ہونی چاہیے، نہ جوتا چرائی، نہ جوڑا، نہ کچھ نہیں۔ یہ تمام اخراج کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کے اوپر رکھی ہے۔ پورا نان نفقہ، گھر، ساری ذمہ داری لڑکے کی ہے اور کسی کی، لڑکی والے پر 1 روپے کا بوجھ نہیں ہے۔ لیکن تم لڑکیوں سے والے سے مانگتے ہو جا کے۔ جس رات کو، پہلی رات کو دلہن جس بستر پہ رات گزارتے ہیں وہ بھی اس کے باپ نے دیا ہوا ہوتا ہے۔ اتنے بے غیرت، یہ دولہا بے غیرت، بڑے دھڑلے سے کہتا میں نے قبول کیا اتنے مہر کے ساتھ، وہ مہر بھی نہیں دیتا اس کو پورا۔ طرح طرح کے ہیلے بہانے، اگر مہر زیادہ باندھ دیا وہ تو بہت زیادہ ہو گیا۔ تو اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو؟ یہ تو میرے بھائیو نبی کے طریقے پہ اپنی شادیوں کرو، ورنہ آخرت میں تم خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ نبی اگر شریعت سے ٹکراؤ گے تو چور چور ہو جاؤ گے۔ جو بھی شریعت سے ٹکراتا ہے چور چور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ اور جو اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق اپنے عمل کرتا ہے، شادی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت بنائی ہے، اور جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس دروازے سے چاہو اس سے داخل ہو جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، شادیوں کو آسان کرو، زنا کو مشکل بناؤ۔ شادیاں کرو، اپنے بچوں سے، غریب بچوں کی شادی کراؤ، کسی سے کچھ نہ مانگو۔ اور بیٹیوں والوں سے بھی گزارش ہے اپنی بچیوں کی تربیت اچھی کریں، اچھے اخلاق والی بنائیں، ان میں فلموں والی نہ بنائیں، انہیں اخلاق والی بنائیں، اللہ والی بنائیں، نبی والی بنائیں۔ ہر گھر میں زینب پیدا ہو، ہر گھر میں رقیہ پیدا ہو، ہر گھر میں فاطمہ پیدا ہو، ہر گھر میں مریم پیدا ہو۔ جب ہر گھر میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی وہ گھر جنت بن جائے گا، ورنہ وہ گھر جہنم بنے گا۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، غریب بچوں سے شادی کرو، برادری نہ ڈھونڈو، ہم سیفی اور ہم دھوبی اور تیلی اور یہ چودھری، یہ فلانے، سید، پٹھان، یہ کوئی نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اسلام کے اندر کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی برادری نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ صرف اسلام کے اندر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظروں میں سب سے بڑا شخص وہ جو عزت والا شخص وہ جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ عزت والا ہو سکتا، سب سے گھٹیا انسان ہے وہ تو جہنم کا ایندھن ہے۔ تم نے غریب بچوں کی شادیوں کا مذاق اڑایا ہوا ہے، ان کے وہاں ڈکارتے ہو، حلوے، مانڈے، بریانیاں، قورمے کھانے جاتے ہو۔ اللہ نمٹے کا مسلمان ہو، آج بھی ابھی بھی وقت ہے، اور تمہارے اوپر تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے عذاب نازل کر رکھے ہیں تمہارے اوپر، طرح طرح کی مصیبتوں میں مسلمان ہیں، تمام پریشانیوں میں مسلمان۔ کیوں؟ یہ بے غیرت ہو گئے، یہ اللہ کی نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا ان کے ساتھ؟ فرشتے بھیجے گا ان کے پاس، جبرائیل بھیجے گا۔ جو جرم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہے۔ ظالموں پر ظالم تو ظلم کر رہے ہو، اسلام کے ساتھ کھلواڑ، اسلام کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، تو اللہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ ظالم کو مقرر کرے گا۔
تاکہ تمہاری پٹائی ہوگی تم صحیح ہو جاؤ، لیکن پھر بھی نہیں ہو رہے۔ تو میرے بھائیوں، شادیوں کو نبی کے طریقے پہ کرو، اچھے بچوں کی پرورش کرو اور ان کی شادیاں کرو، سنت کے مطابق شادی کرو، یہود و نصارہ کے طریقے پہ شادیوں کو نہ کرو، ورنہ بہت سخت پٹائی ہونے والی ہے۔ اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے، بڑا سخت عذاب ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی بڑی سخت پکڑ ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ بھائیو، اپنے بچوں کی شادی کرو، غریبوں کے گھر بساؤ، ان سے شادی کرو اپنے بچوں کی، اپنے گھر میں لے کے آؤ، کوئی جہیز نہ لو، اپنے گھر سے، اپنے گھر میں اس کا پورا سامان مہیا کرو، پورا نان نفقہ۔ لڑکی والوں پہ 1 روپے کا بوجھ نہیں میرے بھائیو، تم ان پہ زور ڈال رہے ہو، وہ بیچارے سود پہ لا کے شادی کرتے، تم ڈکارتے ہو، سود کو بھی ڈکارتے ہو، پھر تم کتنے بے غیرت انٹرنیشنل بھکاری بنے ہوئے ہو۔ تمہیں تو اللہ نے ایک دوسرے کی مدد کے لیے بھیجا، تم دوسرے کی مدد، تم تو بیٹی والوں کے دشمن ہو۔ یہ نہیں پوچھتے اس سے اس نے مال کہاں سے دے دیا، وہ اپنا گھر میں گروی رکھ کے اس نے مال دے دیا تجھے، اور تو لے کے چلا گیا خوشی خوشی۔ اور کیا کہتا اس نے لڑکی، اپنی لڑکی کو دیا، لائے تو تو ہے بے غیرت، بے غیرت لائے تو تو ہے اس مال کو، لڑکی کے لیے دیا ہے، برت تو رہا ہے اسے، وہ لڑکی برت رہی ہے اسے۔ گاڑی کون چلا رہا؟ تیرا بیٹا چلا رہا ہے، تو چلائے گا۔ تو شرم کرو مسلمانوں، شرم کرو، ڈوب کے مرنے کی بات ہے، ڈوب کے مر جاؤ، مسلمان بنو، مسلمان بن جاؤ میرے بھائیوں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ چھوڑو غیر قوموں کی شادیوں کا طریقہ، مومنوں کی طرح شادی کرو، مومن بنو۔ یہ ہار جہیز سب چھوڑو، برادری سب چھوڑو، جوہلے جہیز وہیز، سواگ پڑے، جوتی چرائی سب چھوڑو، منگنی سب چھوڑو، بات کر لو، لڑکا لڑکی دکھا دی، بات پکی ہوگی، نکاح کرنے آ جاؤ۔ کوئی بارات نہیں، کچھ نہیں، کوئی بینڈ باجا نہیں، کچھ نہیں، سب یہ حرام کام ہے۔ بلکہ میں نے ان علماء سے درخواست کروں گا جو لوگ سنت کے خلاف شادیاں کرتے ہیں، تمام علماء سے میری اپیل ہے، گزارش ہے، ایسے نکاحوں کو نہ پڑھائیں، ان نکاحوں میں شرکت نہ کریں۔ لیکن مولوی بھی سب سے پہلے بریانی کی پلیٹ کھانے جاتے ہیں، ہاں بریانی تو مل جائے کھانے کو، پیسہ تو ملے گا نکاح پڑھانے کا، جھاڑی بنائیں گے، 3-3 4-4 5-5 ہزار روپے لیتے ہیں، اتنی میری ڈیمانڈ ہے۔ تو وہ مولوی بھی اسی میں، لیکن میں علماء سے یہ درخواست کر رہا ہوں، نکاح پڑھانے بند کریں، بے نمازیوں کے جنازے بند کریں، جنازے نہ پڑھیں بے نمازیوں کے، ایسے جو سنت کے مطابق شادی نہ کریں، اس کے نکاح نہ پڑھائیں، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی آئے گی، لوگ دیندار بھی بنیں گے۔ ڈر کی وجہ سے ہی بنے، لیکن بنیں گے تو صحیح۔ لیکن وہ نکاح پڑھانے والا مل جاتا ہے، نماز جنازہ پڑھانے والا مل جاتا ہے، تو وہ تو کچھ بھی کرے۔ مسلمان کا اس کے گھر میں، مسلمان کا جو سرٹیفکیٹ ملا ہوا کلمے کا، بس اور کچھ نہیں کرنا، نہ نماز نہ روزہ کچھ نہ کرے، نہ توحید پہ کچھ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، مومن بنو اور اللہ اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق شادی کرو، جس طرح اللہ کے رسول نے بیان کیا، ورنہ ناکام ہو کر جہنم میں چلے جاؤ گے۔ یہ جو تم شادیاں کر رہے ہو نا، جہنم کے میں لے جانے والی شادیاں ہیں۔ یہ جو مال ڈالے ہو ڈکیتی ڈال کے، سب جہنم میں لے جانے والے یہ شادیاں ہیں۔ فضول خرچیوں سے بچو، شیطان کے بھائی مت بنو۔ مختصر شادی کو آسان کر دو، زنا کو مشکل۔ لیکن یہاں زنا آسان ہے، شادی مشکل ہے، ہوتی نہیں ہے شادی۔ اللہ رحم کرے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔